اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ہم نے کل کے پروگرام میں پڑھا تھا کہ آپ لوگوں کا جو خدا ہے وہ ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی درکار ہے تو ان نشانیوں کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا ہے، اور پہلی نشانی جو ہے وہ یہ کہی ہے کہ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی جانور نہیں بنتے، جو ذہن ہم نے ان کو دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے آسمانوں کی ساخت میں کہ یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے اوپر بغیر چھت کے بنا ہوا ہے، اس میں کوئی رخنا نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، بالکل سیدھا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد بھی اس کو ایسے ہی دیکھتے آئے ہیں، ہم بھی ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی صدیوں سے ہے اور ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے بغیر کسی سہارے کے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس کے بنانے والی ہے، اور پھر اس کو رات کو اس کے اوپر تارے نمودار ہو جاتے ہیں اور دن کے ٹائم وہ تارے ہمیں نظر نہیں آتے، سورج کی روشنی ان کا نظارہ ختم کر دیتی ہے۔ دوسری نشانی زمین ہے کہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے جگہ بنائی ہے کہ جو انسان کو اپنے اوپر ٹھہراؤ بخشتی ہے، کشش رکھتی ہے۔ اگر زمین کے اوپر ٹھہراؤ نہ ہو، کشش نہ ہو، تو ہم پھسلتے پھریں گے اور اس کے اوپر ٹک کے رہ نہیں سکتے۔ دوسرا، اس زمین سے ہمارے لیے پیداوار اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں مختلف طرح کے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پھل بنائے ہیں، اور وہ مختلف طریقے سے کہ اناج ہیں جو ہم اس سے اگاتے ہیں اور اپنی روزی کا ذریعہ ہمارے لیے اس میں رکھ دیا ہے۔ تیسری بات کہ دن اور رات کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا، اور بڑی ترتیب کے ساتھ آنا جانا، کہ آپ دیکھیں کہ دن آتا ہے، ہم سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں، اس کے بعد جب ہم تھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں رات دے دیتا ہے اور اس میں ہم سکون کرتے ہیں، پھر ہم صبح اٹھتے ہیں، پھر ہم نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، پھر ہم کام میں لگ جاتے ہیں، پھر رات آ جاتی ہے، پھر ہم سکون کرتے ہیں۔ تو دن اور رات کا مقررہ وقت ہے جو آتا رہتا ہے۔ تو کوئی ہستی ہے جو اس مقررہ وقت کو دے رہی ہے، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن۔ اور پھر فرمایا کہ جو کشتیاں انسانوں کو لے کر، ان کا سامان لے کر سمندروں کے اندر چلتی ہیں اور ڈوبتی نہیں ہیں، اس میں بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ کون سی ہستی ہے ایسی جو ان کشتیوں کو ڈوبنے نہیں دیتا، ورنہ پانی کی تو گہرائی کا بھی سمندر کا پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی گہرائی ہے، کلومیٹرز میں گہرائی ہوتی ہے، اور یہ کشتی جو ہے بغیر کسی سہارے کے، چپو کے، وہ اس پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے اور سینکڑوں میل کا سفر جو ہے وہ طے کرتی ہے اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے۔ اور اللہ اگر چاہے تو ایک دو موجوں کے تھپیڑوں سے ہی اس کشتی کو ڈبو دے، لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے، وہ دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں۔ اور پھر بارش کا پانی جو اوپر سے برستا ہے، یعنی سمندر سے بھاپ بنی، پھر اوپر بادلوں کی شکل میں آیا، اور پھر وہ بارش یہاں کے مختلف جگہوں پہ اس کو زمین کو سیراب کرنے کے لیے برستی ہے۔ تو اس میں بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ اگر مخلوق اللہ کی فرما بردار ہو تو بارش اس وقت برستی ہے جب ضرورت ہوتی ہے، اور جب ضرورت نہیں ہوتی وہ نہیں برستی۔ اگر مخلوق نافرمان ہو تو اس کے الٹ ہوتا ہے ہمیشہ۔
اور اس بارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جاندار مخلوقات کو پوری زمین کے اوپر پھیلا دیتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ پانی گرتا ہے، وہاں سے نباتات نکلتی ہیں، وہاں سے خوراک نکلتی ہے، اور یہ جاندار جو ہیں وہاں سے اپنا غلہ اپنی خوراک جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ ہواؤں کی گردش میں کہ ہوا ہے، اس کے بغیر ظاہر ہے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور یہ ہوائیں ایک جگہ کے ماحول کو دوسری جگہ کے ماحول کے ساتھ منسلک کرتی ہیں۔ کسی جگہ زیادہ آلودگی ہو تو وہاں سے اس کو اٹھا کے لے جاتی ہیں، کسی جگہ زیادہ ٹھنڈک ہو تو اس ٹھنڈک کو گرم علاقوں کی طرف منتقل کرتی ہیں، گرم علاقوں کی گرمی ٹھنڈک والے علاقوں کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو یہ ماحول کو معتدل رکھنے میں ان ہواؤں کا بڑا کردار ہے، جس کے بغیر انسان سانس نہیں لے سکتا، اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان ہے ہر چیز۔ تو اس میں نشانیاں ہیں، لآیات لقوم یعقلون، کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو عقل استعمال کرے، جو عقل استعمال کرے اور ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو خالق کے طور پر پہچان لیتی ہے۔ اگر انسان عقل ہی استعمال نہ کرے تو ظاہر ہے پھر وہ اپنے خالق کو، اپنے بنانے والے کو جانوروں کی طرح ہی بن کے رہے تو کیسے پہچان سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کائنات کی ان چیزوں پر غور و فکر کرنے اور اپنے رب اپنی ہستی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔